السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان افروز داستان سنانے جا رہے ہیں۔ وہ عظیم صحابی جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی دولت قربان کی، مکہ کے مظالم سہتے ہوئے صبر کیا اور مدینے میں محنت سے تجارت کے ذریعے سخاوت کی مثال قائم کی۔ دوستو، اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا۔ دوستو، آپ کے شیئر سے یہ اسلامک انفارمیشن ویڈیو دوسرے لوگوں تک پہنچ سکتا ہے اور اس کا ثواب آپ دوستوں کو بھی مل سکتا ہے اور مجھے بھی مل سکتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار اسلام کے ان عظیم صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کے فروغ اور اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی۔ آپ قریش کے مشہور خاندان بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے اور مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام عبد عمرو تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن بن عوف رکھ دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان ابتدائی افراد میں شامل ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور اسلام قبول کیا۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اسلام کی روشنی میں داخل ہوئے۔ قبول اسلام کے بعد آپ کو کفار مکہ کے شدید مظالم کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور اپنے ایمان پر ڈٹے رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی مہاجرین میں شامل تھے۔ مدینے پہنچنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی مواخات حضرت سعد بن رابعہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کی گئی۔ حضرت سعد نے اپنی آدھی جائیداد اور مال پیش کیا، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان سے کہا، مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دو، باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ آپ نے محنت اور تجارت کے ذریعے مدینے میں جلد ہی اپنی معاشی حالت کو بہتر بنایا اور اللہ نے آپ کو بے پناہ رزق سے نوازا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سخاوت فیاضی کے لیے مشہور تھے۔ غزوات اور دیگر موقعوں پر آپ نے دل کو کھول کر مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ ایک مرتبہ آپ نے جہاد کے لیے 500 اونٹ اور ان پر لدے ہوئے سامان اللہ کی راہ میں پیش کیے۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے 40,000 دینار اللہ کی راہ میں دیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا دل دنیا کی محبت سے پاک تھا
آپ کی زندگی میں تقوی، عاجزی اور خدا خوفی نمایاں تھی۔ آپ نے ہمیشہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ترجیح دی اور دنیاوی مال و دولت کو آخرت کی کامیابی کے لیے ذریعہ بنایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار خلافت کے دور میں بھی انتہائی اہم رہا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ کے انتخاب کے لیے آپ کو ایک اہم رکن بنا گیا۔ آپ نے اپنی غیر جانبداری اور انصاف پسندی سے امت مسلمہ کے لیے بہترین خلیفہ کا انتخاب کیا۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 32 ہجری میں وفات پائی اور وفات کے وقت آپ کا شمار مدینے کے سب سے مالدار افراد میں ہوتا تھا، لیکن آپ کی دولت کا بڑا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو چکا تھا۔ آپ کو جنت البقیہ میں دفن کیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے کہ دنیاوی دولت انسان کے لیے آزمائش ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنی دولت اور وسائل کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرے۔ آپ کی زندگی محنت، صبر، تقوی اور سخاوت کا بہترین نمونہ ہے، جس پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔